بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کربلا کا خونی منظر کہ حضرت امام حسین کا مکہ شریف تک روانگی اور کربلا کے میدان پر اہل بیت کا جانا، آج یہ ہم اس موضوع کے اندر سنیں گے۔ تو اس سے پہلے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جسے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین، رائے حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے، اللہ اللہ راکب دوش پیغمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تا عبد جس کا سلامی ہو گیا، زندہ و جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاودانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوح دہر پر مرقوم ہے، فرش سے تا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ برادران ملت، انسان کے لیے جہاں پر مرنا یا شہید ہونا مقدر ہوتا ہے، من جانب اللہ ایسے حالات و اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ ہزار رکاوٹوں کے باوجود انسان آخری وقت میں اسی جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کا کربلا میں شہید ہونا ازل میں مقدر ہو چکا تھا، ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب کربلا کی طرف جانا ان کا ضروری ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے خط آنے کے بعد امام علی مقام کو کوفیوں کی درخواست قبول کرنے میں کوئی معقول عذر باقی نہ رہا، تو آپ عراق جانے کے لیے تیار ہو گئے اور سفر کے اسباب درست ہونے لگے۔ جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا عراق کی طرف جانا پسند نہ کیا۔ جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو واقد لیثی وغیرہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں کہ وہاں کے لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی، آپ کے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کھلی ہوئی غداری بے وفائی کی ہے، ان کا حاکم ان پر مسلط ہے اور اسی کی حکومت قائم ہے، تو جان لیجئے کہ کوفہ والے آپ کو جنگ و جدال کے لیے بلا رہے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے، بلکہ حکومت وقت مل کر آپ پر حملہ کریں گے اور بلانے والے ہی سب سے بڑے آپ کے دشمن ثابت ہوں گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، میں خدا سے خیر کا طالب ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے جب آپ سے سفر عراق کو ملتوی کرنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی سے حدیث سنی ہے
کہ ایک مینڈھا مکہ معظمہ کی حرمت کو حلال کر دے گا، تو میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسی سفر سے روکنے کے لیے اصرار کیا اور کہا کہ آپ مسجد حرام میں رہنے میں آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کر لوں گا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر ایک بالشت بھر میں اس مسجد کے باہر قتل کیا جاؤں تو واللہ میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالشت بھر مسجد کے اندر قتل کیا جاؤں۔ باخدا اگر میں حشرات الارض کے کسی سوراخ میں چھپوں گا تو لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال لیں گے، اور جو سلوک میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں گے۔ غرض کے بڑے بڑے صحابہ آپ کے اس سفر سے روکنے کے لیے تیار تھے، اور آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ معظمہ سے تشریف نہ لے جائیں، مگر ان کی کوشش کارآمد نہ ہوئی، یہاں تک کہ امام علی مقام 3 ذی الحجہ 20 ہجری کو اپنے اہل بیت 20 یعنی 60 ہجری کو اپنے اہل بیت اور موالی خدام کل 82 نفوس کے ساتھ مکہ شریف سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے۔ بات اصل میں یہ تھی کہ آپ کو گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا، اور یہ راز اس وقت کھلا جب فرزدوق شاعر سے آپ کی راستے میں ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھا کہ فرزند رسول حج کے دن بالکل قریب آ گئے، تو اتنی جلدی آپ نے کس لیے فرمائی کہ حج بھی نہ ہو سکا؟ امام علی مقام نے جواب دیا کہ اگر میں اتنی جلدی نہ کرتا تو وہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ حضرت کے اس جواب سے معلوم ہوا کہ ایام حج قریب ہونے کے باوجود آپ مکہ معظمہ سے کیوں نکل پڑے، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کے اصرار کو قبول نہ فرمانے کا سبب کیا تھا۔ ظاہری وجہ تو وہی تھی جو حضرت امام نے فرزدوق سے بیان فرمائی، اور حقیقت میں شہادت کی کشش آپ کو کربلا کی طرف کھینچنے کے لیے آئی تھی، کھینچ کر لے جا رہی تھی۔ آپ کا حال اس وقت وہی تھا جو کسی شاعر نے کہا ہے، جو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، کہ 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچنے کے لیے آیا ہے میں کیا جاتا ہوں، کہ 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔